الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اہل بیت محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے انسان کی پیدائش کی غرض و غائد پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، عالم ارواح کے اندر جب کہ نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ دنیا کا کوئی مکان تھا نہ مکین تھے، میرے اور آپ کے پروردگار نے عالم ارواح کے اندر کل انسانوں کی ارواح کو جمع کیا تھا، جن میں ہر وہ روح شامل تھی جس نے اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولنی تھی۔ وہاں اللہ رب العالمین نے سب ارواح سے وعدہ لیا۔ اللہ کا قرآن اس پہ شاہد ہے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، تو سب نے بیک زباں ہو کر وہاں جواب دیا تھا، قالو بلا، قالو بلا، قالو بلا، ہاں یا رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا اور وہ عہد کر کے اس جہان میں آئے ہیں کہ ہم دنیا میں آ کر یا اللہ تیرے کو رب مانیں گے، تیری ذات بابرکات کو اپنا معبود جانیں گے، اور تیرے علاوہ کسی اور کو معبود برحق نہیں مانیں گے۔ اگر مانیں گے تو صرف اللہ رب العزت کو مانیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، افسوس کی بات ہے کہ انسان نے دنیا میں آ کر چند لوگ ہی رہے، قلیل من عبادی شکور رہے، کہ جو صحیح لائن پر اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، پیغمبروں کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر راہ راست پر گامزن رہے، ورنہ زیادہ تر لوگ اس روئے ارضی پر گمراہی کی دلدل میں الجھتے چلے گئے۔ کسی نے شجر پرستی کو اپنا مقصد بنا لیا،
کسی نے کمر پرستی کو اپنا شعار قرار دے لیا، کسی نے قبر پرستی کو اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لیا، کسی نے سورج پرستی کو اور کسی نے آگ پرستی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ اور میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کسی نے اس دنیا میں آ کر دولت کی ہوس کو بڑھا کر دولت کو اپنی دیوی بنا لیا، اور کسی نے حصول اقتدار کو اپنی غرض و غایت ٹھہرا لیا، کسی نے زمین اور مربوں کو بڑھانے کو اپنا زندگی کا مقصد ٹھہرا لیا، کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا۔ آؤ ہم اس قرآن کو پوچھتے ہیں کہ جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، جو حق ہے اس کا ایک ایک لفظ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئیے ہم سب اس کے ترجمے کی تفہیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اس آیت میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے۔ یہ مقصد وہی ہے جس کا انسان عالم ارواح میں وعدہ کر کے آیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں، انسان اور تمام جاندار اس کائنات میں اللہ کی عبادت کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اس مقصد سے غافل ہو رہے ہیں۔ یہ غفلت کیوں ہے؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ شیطان اور ابلیس جو جناب آدم کا بھی دشمن اور ذریت آدم کا بھی مخالف ہے، یہ وہ شیطان ہے جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستوں پہ ڈال رہا ہے۔ انسان کے دل میں حائل ہو کر، اس کے خیالات کو غلط بنا کر، اس کو بری چیزوں کو اس کے لیے مزین کر کے اس کو صحیح راہ سے بھٹکا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کی وہ بات یاد کیجیے، جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے مہلت عطا فرما قیامت کے دن تک، اللہ نے پوچھا شیطان ابلیس تو کیا کرے گا؟ عرض کرنے لگا یا اللہ
میں نے تو دوزخ جانا ہی ہے، میں تو گمراہ ہو ہی گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو بھی زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے جانے والا بن جاؤں۔ اللہ نے پوچھا وہ کیسے؟ عرض کرنے لگا میں ان لوگوں کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے اٹیک کروں گا، گمراہ کرنے کے لیے دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اوپر نیچے سے یعنی شش جہات سے حملہ آور ہوں گا اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے بڑے ناز سے فرمایا اے شیطان تو پورا زور لگا لینا، جو میرے بندے ہوں گے، جو میری عبادت پر قائم رہیں گے، جو میری بتائی ہوئی تعلیم پر قائم رہیں گے، وہ تیرے بہکانے سے بھی نہیں بہکیں گے، تیرے گمراہ کرنے سے بھی نہیں گمراہ ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آؤ مل کر اپنے اسی مقصد کو پہچانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دیکھو ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت بھی، ہمارا خالق و مالک بھی، ہمارا پیدا کرنے والا، کائنات اور ارض و سما کا مالک ہم سے اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے۔ آئیے اللہ کی قرآن پر غور کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے دنیا کے لوگو۔ یہاں نہ صرف اہل ایمان کو حکم ہے بلکہ ہر انسان کو حکم ہے۔ یا ایوہ الناس، اے دنیا کے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، پروردگار کی۔ ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے جتنی انسانیت تھی سب کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، اس کی عبادت اس لیے کرو تاکہ تم تقوی کی صفات سے متصف ہو جاؤ، مزین ہو جاؤ، ڈیکوریٹ ہو جاؤ۔ اور کس رب کی بات کرو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور آسمانوں کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، اور آسمان سے تمہارے لیے بارش عطا کی، اور اس کے ذریعے تمہاری غذا کے لیے رزق مہیا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے قرآن سے محبت پیدا کرو، اللہ کے فرمان سے پیار کرو، اور اپنے مقصد کی پہچان اور شناخت کرو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑے قیمتی الفاظ، ذرا ملاحظہ ہو، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں کہ میں آپ سے افضل ہوں، کہ آپ کو اللہ کا کلام سنا اور سمجھا رہا ہوں، بلکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں
تیری غذا کے واسطے شمس و قمر پیدا کیے، تیری ضیاء کے واسطے شمس و قمر پیدا کیے، تیری ضیاء کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے، اور تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔